بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا الى آخر الآیہ۔ معزز ناظرین، ہم اپنے اس مختصر سے پیغام میں والدین کے حقوق اور اولاد اور والدین کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں آپس میں خیال رکھنے کے متعلق جو رہنمائی ہے دین کی، شریعت کی، سنت کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ چنانچہ جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اور تیرے رب کا فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ آپ کو صرف اسی رب کی بندگی کرنی ہے، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے ذکر کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یہ ایک ہی مقام نہیں ہے، قرآن کریم میں کئی ایک مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدت کے تعلق سے، اپنی عبادت کے تعلق سے اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے تعلق سے بات کی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے اسٹیٹس کو، ان کی ویلیو کو، ان کی اہمیت کو، ان کی حیثیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے رتبے کو، ان کے عہدے کو فوراً سے بیان کیا ہے، اور ایک بیٹے کو، ایک بیٹی کو اور بچے کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ ان کا انتہائی خیال رکھے، ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کا سمان کرے، جو اس کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، وہ ہیں ہمارے والدین۔ چنانچہ کتنی واضح آیت ہے اور کتنا صاف ستھرا پیغام ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت اپنے رب کی، اور عبادت اصل اطاعت ہے، اور اطاعت فوراً اللہ رب العالمین کے بعد سب سے پہلے جو ٹاپ پرائیورٹی بنتی ہے ایک انسان کی، وہ اپنے والدین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے بینر تلے سب سے پہلے کس کی اطاعت؟ والدین کی اطاعت۔ اور کتنے بہترین انداز میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ کیوں ذکر فرمایا؟ دیکھیے، سائیکولوجیکلی آپ کہیے، ٹیکنیکلی کہیے، کہ جب والدین مضبوط ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، بچے کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی، اس کی قوت نہیں ہوتی، وہ ان سے آنکھ ملا کے بات کرے اور وہ ان کے سامنے اکڑ پھوں کرے، کیونکہ پتہ ہے اس کو کہ پھر اگر میں بدتمیزی کروں گا ادھر سے پھر تربیت کا معاملہ پیش آئے گا۔ تربیت جو تادیبی ہوتی ہے، کبھی کبھی ادب سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے ذرا جو ہے کٹائی بھی ہوتی ہے اور دو چار چپیڑ بھی لگا دیے جاتے ہیں۔ تو جب والدین مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں اور نوجوان ہوتے ہیں تو بچہ اتنی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے الامان والحفیظ کہ آج ہم دین سے، تعلیم سے، معلومات سے دور ہوئے ہیں اور ہم ویلیوز کھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بچہ والدین کی جو ہے بے حرمتی کر رہا ہے اور ان کی جو ہے نافرمانی کر رہا ہے اور ان کی بے عزتی کا جو ہے اس نے ٹھیکہ اٹھا لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ گناہ کبیرہ ہے، جرم عظیم ہے ان حضرات کو ٹھیس پہنچانا، ان کی بات کو نہ ماننا، ان کی خدمات کے بجائے ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو آرام دینے کے بجائے ان کے آرام کو حرام کر دینا، اور ان کا سہارا بننے کے بجائے انسان جو ہے ان کا سب سے بڑا دشمن بن بیٹھے، اور ان کو بجائے اس کے کہ ان کی عمر میں ہم کو دیکھیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہم ان کے سامنے جائیں تو ہمیں دعائیں ملیں، ہم اپنے آپ کی ایسی تصویر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ دعا دے کہ بد دعا دے۔ اور یاد رکھیں، والدین بد دعائیں نہیں دیا کرتے، البتہ والدین کا صرف دل دکھانا ہی کسی بد دعا سے بدتر ہے۔ وہ اگرچہ اپنے دکھی دل سے آپ کو برداشت کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا بیئر کر لینا، ان کا برداشت کر لینا، ان کا دل دکھ جانا ہمارے لیے کسی موت سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا اگر ان میں سے کسی کو بڑھاپے کی حالت میں بھی پاؤ، جب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اب وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، چیخ چلا نہیں سکتے، اور جو ہے مضبوطی کے ساتھ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتے، اب یہ ہو سکتا تھا کہ شاید تم ان کی آنکھ سے آنکھ ملانے لگ جاؤ، تم ان کی بات ماننے سے انکار کرنے لگ جاؤ، تم ان کے حقوق سے نظر چرانے لگ جاؤ، تم ان کی حق تلفی کرنے پہ آمادہ ہو جاؤ۔
اللہ نے فرمایا خبردار جب ان میں سے کوئی بڑھاپے کی حالت کو پہنچے اسے اف بھی مت کہنا، اف۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اس سے چھوٹا کوئی کلمہ ہوتا اللہ رب العالمین ہرگز اسے بھی کہنے سے معاف فرما دیتے، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ والدین جب کوئی بات کہیں تو زبان پہ اف نہ آئے، یعنی بالکل بھی اس کے انداز میں اور اس کا جو ریئیکشن ہے اس کے اندر ایسی تبدیلی نہ ہو جو کسی کراہیت سے مترادف ہو، جس کو نفرت کہا جا سکے، جس کو جو ہے نافرمانی کہا جا سکے، بلکہ فرمایا کہ آپ ان کے لیے جو ہیں بالکل نرم خو رہیں اور اپنا جو ہے نرم پہلو ان کے لیے رکھیں۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا نہیں، ہوں نہیں کرنا ہے، ہوں، اور ان کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش نہیں کرنا ہے۔ وقل لهما قولا کریما، ان سے کوئی بھلی بات کہنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے، پیار محبت کا رشتہ ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا مضبوط ہے، اسے کمزور نہ کیا جائے، اسے خراب نہ کیا جائے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں بھی فرمایا اور ان کے لیے دعائیں کیا کرو، ان کے لیے اپنے رب سے مانگا کرو، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں بن مانگے مجھے دیا ہے، میں صرف میری ضرورت ہوتی تھی، ان کو احساس ہوتا تھا، یہ پوری کرتے تھے۔ میری جو ہے گرمی سردی کی جو راتیں تھی اس میں اپنا آرام و سکون تباہ کر کے میرے سکون کے لیے جو ہے رات رات بھر رت جگہ کیا کرتے تھے اور میرے لیے پریشان ہوتے تھے، مجھے یہاں وہاں لے جاتے تھے، اور مجھے انہوں نے سکھایا چلنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک سانس کا، ایک ایک مومنٹ کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک لمحے اللہ میں ان کا محتاج تھا تیرے بعد، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ آج جب یہ اس عمر کو پہنچے ہیں، آج جب ان کو اولاد میسر آئی ہے، اے اللہ آپ بھی ان کی دستگیری فرمائیے، آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کا پہلو اختیار کیجیے، اے اللہ آپ بھی ان کو یوں ہی نوازیے، آپ بھی ان کی جو ہے ایسی ہی تعمیر و ترقی کیجیے، اے اللہ آپ بھی ان کو ایسی ہی امن و سکون عطا کیجیے جیسے میرے بچپن میں انہوں نے مجھے جو ہے بڑے ہی سکون کے ساتھ، خیر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جو ہے اپنی قربانیاں پیش کر کے، اپنی محنتیں کر کے انہوں نے مجھے پروان چڑھایا ہے، اور آج الحمدللہ میں اچھے ہاڑ گوڑ والا اور ایک نوجوان ہوں۔ چنانچہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اور تعلیمات ہیں اس تعلق سے بہت واضح ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا، یاد رکھو اللہ کی جو ہے ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، آپ اچھے نمازی ہو سکتے ہیں، اچھے تہجد گزار ہو سکتے ہیں، اچھے زکوٰۃ دینے والے ہو سکتے ہیں، اچھے حاجی جی ہو سکتے ہیں، ایک اچھے جو ہے بیٹے نہیں ہو سکتے، ایک اچھی صاحبزادی اور بیٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے عمل کے کتنے اچھے پابند ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ادھر سے کمزور پڑ گئے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ والدین کے حقوق میں معاف نہیں کرنے والا ہوں اس طریقے سے۔ فرمایا اگر والدین ناراض ہیں میں بھی ناراض ہوں، اگر والدین تم سے راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ بندہ کبھی کبھی گناہ گار ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے جانی مالی اعتبار سے، اور اس کے ماں باپ کی محبوب دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین اسے چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو بھائیو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، ان کی بلائیں نہ لیں، انہیں آرام پہنچائیں، سکون پہنچائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے زحمت کا، تکلیف کا، بے عزتی کا، بد احترامی کا اور پریشانی کا باعث نہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کا خیال رکھنے اور ان کی جو ہے خدمت گزاری کرنے کے لیے خوب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔